ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ رزق کے معاملے میں لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے، اور یہ روزی اور رزق کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں انسان اپنی نادانی کی وجہ سے حقیقت حال کو نہیں سمجھ پاتا اور بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ ویسے تو گناہوں کے دروازے بہت سارے ہیں، لیکن کئی ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق رزق سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بندہ نماز نہیں پڑھتا، اور جب اسے نماز کے لیے کہا جائے تو وہ یہی بہانہ کرتا ہے کہ میری دکان کا ٹائم رہتا ہے، میری نوکری کا وقت رہتا ہے، یعنی رزق کے معاملے کو لے کر کے اللہ کے عائد کردہ فرض کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی بد مذہبوں اور وہابیہ وغیرہ سے میل جھول کا جو مسئلہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ بد مذہبوں سے میل جول رکھتے ہیں، اور جواب کے اندر وہی رزق کا مسئلہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اگر ہم ان سے میل جول نہیں رکھیں گے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، اگر بد مذہبوں کو ہم شادی بیاہ میں نہ بلائیں گے تو ہمارا کاروباری ریلیشن خراب ہوگا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مسئلہ وہی رزق کا ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا تاکہ میں زیادہ کما لوں، ملاوٹ کرنا تاکہ زیادہ پیسہ میں اکٹھا کر لوں، سود خوری کے اندر مبتلا ہونا تاکہ میں مالدار بن جاؤں۔ اسی طریقے سے رزق کے ساتھ میں جڑے ہوئے بہت سارے چھوٹے موٹے مسائل ہیں، اور بندہ رزق کے حقیقت حال کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، دنیا بھی اپنی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی خراب کرتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج کی اس محفل کے اندر رزق کے حوالے سے جو حقیقت حال ہے، جو سچائی ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ لوگ اس پہ غور کریں، اور اس پہ خوب غور کریں اور اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق مقدر کیا ہے وہ جتنا مقدر کیا ہے اتنا ہی ملے گا، اور جس وقت میں مقدر کیا ہے اس وقت ہی میں ملے گا۔ اب بندہ اگر معاذ اللہ چاہے حرام کاموں کا ارتکاب کرے، بد مذہبوں سے رزق بڑھانے کے چکر میں میل جول رکھے، یا اپنی روزی کو حرام کے اندر ملوث کرے، یا کچھ بھی کرے، نہ اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے، اور نہ اس کا وقت آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ آپ ان آیات کریمہ میں غور کریں جو میں آپ کے سامنے رکھوں، انشاءاللہ حقیقت حال تک آپ کو رسائی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، خلقکم ثم رزقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے اور روزی دونوں کو ملا کر کے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیدا خدا ہی نے کیا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور پیدا نہیں کیا ہے، تو پھر اس بات پر بھی یقین رکھے کہ روزی بھی اللہ ہی دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے گا۔ خلقکم ثم رزقکم، ان دونوں کو جو ملایا گیا ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیدا اللہ نے کیا ہے تو روزی بھی وہی دے گا، کسی اور نے پیدا نہیں کیا تو روزی بھی کوئی اور نہیں دے گا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا کر کے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد میں دوسری جگہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی بہت رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی دینے کا اس آیت کریمہ کے اندر وعدہ کیا کہ میں بہت روزی دینے والا ہوں۔ اب وعدے پہ بات پوری نہیں ہو گئی، ابھی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. یعنی اللہ نے روزی کو بیان بھی کیا پیدا کرنے کے ساتھ، پھر وعدہ بھی کیا، اور وعدہ کرنے کے بعد میں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر بھی لیا کہ میں جس کو بھی پیدا کیا ہوں اس کو روزی دینا یہ میرے ذمہ کرم پر ہے. اور اس پر بھی بات ختم نہیں ہوئی. وعدہ کر کے ذمہ کرم پر لے کر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم بے شک یہ حق ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزی کا ذکر کیا تو زمینوں اور آسمانوں کا رب کہہ کر کے قسم یاد فرمائی. اب آپ دیکھیں ذمہ کرم پر لینا، وعدہ کرنا، پھر اس پر قسم ارشاد فرمانا، اور پھر اس پر بھی بات ختم نہیں ہوئی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا اور ڈرا کر کے فرمایا کہ فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس زندہ پر بھروسہ کر جو کبھی مرے گا نہیں. روزی دینے والا وہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس پر بھروسہ کر. اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تم کو اگر تم ایمان والے ہو. اب آپ ذرا غور کریں ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ پیدا میں نے کیا ہے، روزی میں ہی دوں گا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی دینے کو اپنے ذمہ کرم پر لیا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی کہ روزی میں دوں گا. زمین و آسمان کے رب کی قسم اس الفاظ کے اندر قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہوا. اور اس کے بعد میں ڈرایا بھی گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ مت کرنا، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں اور بتائیں کہ اگر کوئی دنیا کا عام آدمی اگر وعدہ کر لے تو اس کے وعدے پہ ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں. اگر دنیا کا کوئی عام انسان اگر قسم کھا لے تو اس کی قسم کا ہم کتنا اعتبار کرتے ہیں. اگر دنیا کا ایک معمولی پیسے والا اگر کوئی ذمہ داری لے لے تو اس کی ذمہ داری پر ہم کتنا یقین رکھتے ہیں. اور دنیا کا معمولی پاور والا اگر ڈرا دے تو اس کی بات سے ہم کتنے ڈر جایا کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں ایک آدمی ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ آج شام میں تمہاری دعوت میرے گھر پر ہے، تمہیں آج شام کا کھانا میرے گھر پہ کھانا ہے. اب آپ شام کے کھانے کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شام کے اندر کھانا تو فلاں کے گھر پہ کھانا ہے. آپ کے دل کے اندر نہ کوئی شبہ رہے گا، نہ آپ کے دل کے اندر کوئی شام کے کھانے کی جو ہے وہ پریشانی رہے گی، اور نہ شام کے کھانے کے حوالے سے آپ کے دل کے اندر کوئی دغدغہ رہے گا. آپ بے فکر رہیں گے ایک دم، بالکل جو ہے وہ آپ کو اطمینان رہے گا کہ شام کا کھانا تو جو ہے وہ فلاں کے گھر میں ملنا ہی ملنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اگر یہ کہنے والا اگر کوئی کافر ہو، مشرک ہو، تب بھی آپ کو یقین ہوتا ہے کہ شام کا کھانا تو ملنا ہی ملنا ہے. دنیا کے عام انسان بلکہ دنیا کے کافر کی طرف سے بھی اگر دعوت مل جائے اور وہ شام کے کھانے کی جو ہے ذمہ داری لے لے، ہم اتنے یقین کے ساتھ میں، اعتماد کے ساتھ میں جو ہے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ اب شام کے کھانے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اب ذرا آپ سوچو دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم ارشاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے ذمہ کرم پر رزق کا مسئلہ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ہی روزی دینے والا ہوں، اس کے باوجود بھی ہمیں وہ یقین نہیں پیدا ہو پاتا، وہ اطمینان نہیں پیدا ہو پاتا، ہمارے دل کے اندر وہ تسلی نہیں پیدا ہو پاتی، اور ہم حیران و پریشان رہتے ہیں کہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، اور پھر اس کے لیے ہم غلط راہوں کے اوپر چلنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں معاذ اللہ. اللہ اکبر. حضرات مکرم، یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کو پیش کی ہیں اگر آپ ان میں غور کریں گے تو آپ کا وجود ہل کر کے رہ جائے گا. جب میں نے ان آیات کریمہ کو پڑھا تھا تو خود میرے اوپر ایک عجب کیفیت طاری ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وعدہ بھی فرمائے، ذمہ کرم پر بھی لے، قسم بھی ارشاد فرمائے اور ڈرائے بھی کہ میرے اوپر ہی بھروسہ کرو. اس کے باوجود بھی بندہ نہ وعدہ پہ بھروسہ کر رہا ہے، نہ قسم پہ بھروسہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم پر لینے پہ نہ بھروسہ کر رہا ہے، اور نہ اللہ کے ڈرانے کے اوپر کچھ اطمینان کا اظہار کر رہا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعنت ہے اس انسان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کے اوپر بھی بھروسہ نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قسم یاد فرمائی فورب السماء والارض انہ لحق، یعنی آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم بے شک یہ حق ہے، یعنی رزق کے معاملے میں اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ حضرت حسن بصری کہتے لعنت ہے اس بندے پر جو اللہ کی قسم پر بھی بھروسہ نہ کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ اتری کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں قرآن مقدس کے اندر قسم ارشاد فرمائی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان کے لیے ہلاکت ہے، انہوں نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا کہ اللہ کو قسم ذکر کرنا پڑا۔ یعنی قسم کب یاد کی جاتی ہے؟ جب کوئی آدمی آپ کا بھروسہ نہیں کرتا ہے، جب آپ کی بات پر کوئی اطمینان کا اظہار نہیں کرتا ہے، جب کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تب آپ قسم کھاتے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے تاکہ سامنے والا مان لے۔ فرشتے کہتے ہیں انسان کے لیے ہلاکت ہو، انہوں نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا، اتنا ناراض کر دیا، رزق کے معاملے میں اتنی بے یقینی کا شکار ہو گئے کہ اللہ کو قسم ذکر کر کے فرمانا پڑا کہ میں جو ہے تمہارے رزق کا جو ہے وہ ضامن ہوں اور تمہارا رزق میرے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر تم سارے آسمان اور سارے زمین کے اندر رہنے والے لوگوں کے برابر بھی عبادت کر لو تب بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر یقین پیدا نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یقین کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، بندہ جب تک اس پر یقین نہیں کرے گا چاہے وہ پوری زمین و آسمان کے لوگوں کے برابر بھی عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے وہ اس کامیابی عطا نہیں فرمائے گا۔ حضرات مکرم آپ دیکھیں کہ کتنا سنگین مسئلہ ہے یہ رزق کے معاملے میں بے اطمینانی اور بے یقینی کا۔ حضرت باعزیب بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک کفن چور آیا اور اس نے آ کر کے آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کی اور توبہ کر کے اس نے اپنا حال بتایا، کہا میں نے 1000 قبروں کو کھودا ہے اور 1000 مردوں کا کفن میں نے چرایا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے قبروں کے اندر کیا کیا دیکھا ہے؟ تو اس نے جواب میں بتایا ان 1000 قبروں میں سے صرف 2 مردے مجھ کو ایسے ملے ہیں جن کا منہ قبلہ کی طرف مجھے ملا ہے، ورنہ باقی سب لوگوں کا منہ میں نے قبلہ سے پھرا ہوا دیکھا ہے۔ حضرات مکرم جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو اس کا منہ قبلہ کی طرف کر کے آتے ہیں، لیکن منہ اگر قبلہ سے پھر جائے تو یہ کتنی بڑی ہلاکت ہے۔ حضرت باعزیب بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ 1000 میں سے صرف 2 کا منہ قبلہ کی طرف ہے، باقی سب کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا ہے، حضرت باعزیب بستامی نے فرمایا ان مسکینوں کا چہرہ جو قبلہ سے پھر گیا ہے وہ رزق کے معاملے کے اندر بدگمانی کی وجہ سے پھر گیا ہے۔ یعنی اللہ پر جیسا یقین ہونا چاہیے رزق کے مسئلے کے اندر، اور اللہ پر انہوں نے اتنا یقین نہیں رکھا، اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھا، اللہ کی جو ہے اللہ کے وعدے کے اوپر انہوں نے اطمینان کا اظہار نہ کیا، اور ان کی یہی بدگمانی ان کو لے ڈوبی اور موت کے بعد میں ان کا منہ قبلہ سے پھیر دیا گیا ہے۔ حضرات مکرم آپ اندازہ لگائیں کہ رزق کا مسئلہ اور اس کا بے اطمینانی کا اظہار کرنا یہ معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا تھا اے ابن مسعود مقدر ہو چکا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ تم کو ملے گا بھی نہیں، وہ تم کو ملے گا بھی نہیں، کیونکہ آپ حضرات کو پتا ہے کہ بچہ جب ماں کے شکم کے اندر ہوتا ہے تو اسی وقت 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ بندہ کتنے دن دنیا میں رہے گا، کتنا رزق پائے گا، سعادت مند ہے یا بدبخت ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ چاروں باتیں ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دی جاتی ہیں، اور جتنے دانے مقدر ہیں ان میں سے جب تک بندہ ایک ایک دانہ کھا نہیں لیتا ہے اس وقت تک دنیا سے وہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ حافظ نامی ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے روزانہ لوح محفوظ پہ جاتا ہے اور بندوں کا رزق دیکھتا ہے، جتنی روزی ہوتی ہے وہ لے کر کے اترتا ہے۔ ایک دن وہ جب جاتا ہے لوح محفوظ کے پاس میں دیکھتا ہے کہ اس بندے کی تو روزی کچھ بھی نہیں لکھی ہوئی آج کے دن، وہ حافظ نامی فرشتہ سمجھ جاتا ہے اب اس بندے کا انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، تو بندہ جب تک ایک ایک دانہ کھا لینے اس وقت تک دنیا سے جاتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ سوچیں اندازہ لگائیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب تیرے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپسی جھگڑے میں تجھے اپنا حاکم نہ بنا لے، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، اور اے محبوب پھر تو نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے اندر اپنے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج اور کوئی دغدغہ نہ پائیں، وَيَسَلِّمُوا تسلیمہ، اور جی جان سے اس کو مان لے۔ اب آپ اندازہ لگائیں رب تعالیٰ کیا فرما رہا، محبوب جب تک تیرے فیصلے کو یہ نہیں مان لیں گے مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کا فیصلہ نہ مانے اللہ تعالیٰ فرماتا وہ مومن نہیں ہے،
تو جو اللہ کے فیصلے کو نہ مانے، جو اللہ کے وعدے پر یقین نہ کرے، جو اللہ کے ذمہ کرم پر لینے پر یقین نہ کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اس پر اطمینان کا اظہار نہ کرے، وہ کیسے مومن ہوگا؟ اس کا ایمان کیسے کامل ہو جائے گا؟ اور ایک حدیث پاک تو میں نے یہاں پہ پڑھی کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لم یرضى بقضائی، جو میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو، ولم یصبر علی بلائی، اور میری دی ہوئی مصیبت کے اوپر اگر کوئی صبر نہ کرے، ولم یشکر علی نعمائی، اور میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر میرا شکر ادا نہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَتَّخِذْ إِلَٰهًا سِوَاهُ، اس کو چاہیے کہ کوئی اور اپنا خدا ڈھونڈ لے، کوئی اور خدا بنا لے۔ بتاؤ کتنا جلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث قدسی کے اندر فرمایا، جو میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو، میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، اور جو میں نے نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا فَلْيَتَّخِذْ إِلَٰهًا سِوَاهُ، وہ کوئی اور خدا ڈھونڈ لے، کوئی اور خدا بنا لے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کا اظہار فرمایا کہ خدا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میں فیصلہ کروں اور میرے فیصلے پہ تم راضی نہ ہو اور میرے فیصلے پر تم اطمینان کا اظہار نہ کرو، تو پھر تمہارا خدا میرے علاوہ پھر کون ہے؟ حضرات مکرم، یا اس حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جو ہے وہ سخت وعید فرمائی ہے۔ حضرات مکرم، ایک بزرگ سے پوچھا گیا عبودیت کیا ہے اور ربوبیت کیا ہے؟ عابد کا معنی بندہ ہونا اور رب کا معنی خدا، یعنی پالنے والا پروردگار عالم۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ خدا اور بندے میں کیا فرق ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ رب وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرے، رب وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرے، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے فیصلے کو مانے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے رب کے فیصلے کو نہ مانے تو پھر وہاں پر نہ ربوبیت ہے اور نہ عبودیت ہے، یعنی نہ وہاں پہ جو ہے رب ہونے کا معنی موجود ہے اور نہ وہاں پہ بندے ہونے کا معنی موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے رب کے فیصلے کے اوپر اطمینان کا اظہار نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو رب مانا ہی نہیں ہے، خدا کو جو ہے وہ خدا تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ یہ بتاؤ کتنے بڑے کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس کو ذکر فرمایا، اور جو اللہ کی طرف سے رزق مقسوم ہے وہ تو مل کر کے رہے گا، وہ تو مل کر کے رہے گا۔ اب یہ اور بات ہے چاہے روزی کی شکل کے اندر ملے اور چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر روزی ہی اطمینان عطا فرما دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جنگل سے گزر رہے تھے، آپ کا فرمان ہے کہ ہر 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے کہیں نہ کہیں سے تو روزی عطا فرمائی دیتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے 3 دن گزر گئے اور کہیں سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب ایک دم جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے وہ زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ غیب سے آواز آئی تمہیں سبب چاہیے یا طاقت چاہیے؟ عرض کی کہ مجھے تو طاقت چاہیے۔ پھر اچانک ان کے جسم کے اندر ایسی طاقت آئی کہ بغیر کھائے پیے 12 دن تک آگے چلتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، چاہے تو روزی عطا فرما دے اور چاہے تو روزی کی قوت اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب ہی کے پروردگار عالم عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر بندہ روزی کے معاملے کے اندر اتنا بے یقینی کا شکار ہو جائے اور اتنا بے اطمینانی کا شکار ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں اور قسم کے اوپر بھی بھروسہ نہ کرے کہ حرام کاموں کا ارتکاب کرے، یہ سمجھے کہ اگر بد مذہبوں سے میں تعلق نہیں رکھوں گا تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اگر وہ یہ تصور کرے کہ اگر میں حرام کام نہیں کروں گا تو میں کما نہیں سکوں گا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ اور قرآن مقدس میں آپ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی، لوح محفوظ پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن لوح محفوظ پہ جو لکھا ہوا ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی شرط کے ساتھ میں معلق ہیں، یعنی یہ بندہ یہ کرے گا تو ثواب ملے گا اور یہ کرے گا تو بندے کو عذاب ملے گا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ ان میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن کو بغیر شرط کے بیان کیا ہے، ایک تو موت اور دوسرا رزق۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتا ہے، یعنی موت کا وقت یہ کسی شرط پہ معلق نہیں ہے، وہ جب آئے گا تو اسی وقت موت آئے گی، نہ ایک قدم بندہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ایک قدم بندہ پیچھے ہو سکتا ہے، وہ موت کا وقت فکس ہے، اس کے اندر بندے کے کسی فعل کا کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ اسی طرح رزق کا معاملہ ہے، رزق کا معاملہ بھی یہی ہے
जिस घड़ी लिखा हुआ है और जितना लिखा हुआ है उसी वक्त में आएगा और उसी घड़ी में आएगा। ना एक दाना आगे हो सकता है, ना एक दाना पीछे हो सकता है, और ना एक दाना कम हो सकता है, ना एक दाना ज्यादा हो सकता है। एक बुजुर्ग की बारगाह के अंदर एक पंडित आया और आकर के कहने लगा कि तुम मुसलमान ये कहते हो कि दाने दाने पे जो है वो खाने वाले का नाम लिखा हुआ है, तो ये देखो मेरे हाथ में चावल के दाने हैं, बताओ इन पर किसका नाम लिखा हुआ है? आपने फरमाया कि इन दानों के ऊपर, चावल के दानों पर जो है वो दरिया के किनारे रहने वाले बतख के जोड़े का नाम लिखा हुआ है। उस पंडित ने उस जो है वो चावल के दानों को अपने मुंह के अंदर ले लिया और निगल गया और कहने लगा कि देखो तुम्हारा मजहब कितना गलत है, देखो मैंने इसको खा लिया, तुम तो ये कह रहे थे कि फलां का नाम लिखा हुआ है, अगर फलां का नाम लिखा है तो मेरे पेट में कैसे चला गया? आपने फरमाया वक्त आएगा तब पता चल जाएगा। अब वो अपने घर पे गया, पेट के अंदर उसको बड़ा शिद्दत के साथ में दर्द शुरू हुआ और जगह जगह उसने हकीमों को दिखाया, कहीं आराम ना हुआ। कहा कि फलां इलाके के अंदर दूर एक हकीम रहता है, वो इसका इलाज अच्छा करता है। और फिर तांगा मंगवाया गया, सवार करके उसके चेले उसको लेकर के चले और चलते चलते रास्ते के अंदर एक जगह उसकी तबीयत घबराने लगी, कहा तांगा रोक दो। वो उतरा और उतर करके वो जब नीचे आया तो उसको कै हुई और वही चावल के दाने बाहर आए, बतख का जोड़ा पास ही में दरिया के किनारे था, आगे आया और उन चावल के दानों को निगल गया। उसने कहा कि अब मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मामला मुझको समझ में आ गया। वो पलटा है और बुजुर्ग की बारगाह में जाके कहता है कि मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे मजहब का ये हुक्म सच्चा है कि अगरचे मैंने खा लिया था लेकिन जिसका नाम लिखा हुआ था मुझे वो दाने वहां पे पहुंचाने के लिए जाना पड़ा। तो बंदा जो है वो ये तसव्वुर करे, अल्लाह की जात पे यकीन रखे तो अल्लाह ताला उसे कैसे अता फरमाता है। लेकिन एक बात और याद रखे, इसका यह मतलब नहीं है कि इस्लाम के अंदर रिस्क को तलाश करना मना है, इसका यह मतलब नहीं है कि ज्यादा कमाने के लिए दौड़ भाग करना मना है, और इसका यह मतलब भी नहीं है कि रोजी के मामले के अंदर हमें इधर उधर जाना मना है। नहीं, इस्लाम हुक्म देता है रिस्क कमाओ, रोजी रोटी का इंतजाम करो, उसके लिए मेहनत तो मुशक्कत करो, अल्लाह ताला तुम्हें इस पर अजर भी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों से राजी होता है और मेहनत मजदूरी करने वाले हाथों को अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पसंद फरमाया और चूमा है। लेकिन यहां पे दो बातें याद रखें, रिस्क दो तरह का होता है, एक रिस्क मकसूम, एक होता है रिस्क मजमून। रिस्क मजमून का मतलब ये होता है उतना रिस्क और उतनी चीजें जो इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, जिनके बगैर इंसान का बदन सलामत ही न रहे, इतनी रोजी का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। लेकिन रिस्क मकसूम यानी जरूरत से ज्यादा कमाना, ये बंदा जब मेहनत करता है, दौड़ भाग करता है तो अल्लाह ताला जो उसका मुकद्दर है वो उसको अता फरमा दिया करता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रिस्क तकसीम हो चुका है, रिस्क तकसीम हो चुका है, कलम लिख करके फारिग हो चुका है, यानी बंदे के मुकद्दर में जो है वो सब लिखा जा चुका है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया अब किसी परहेजगार की परहेजगारी न उस रिस्क को बढ़ाएगी और न किसी फासिक व फाजिर का गुनाह उसके रिस्क को कम करेगा। जो हो चुका है वो हो करके रहेगा। लेकिन अब बंदा अगर रोजी के अंदर मेहनत करता है तो ये तसव्वुर करे अल्लाह ने जो मुकद्दर किया है वो मुझको मिल करके रहेगा। ये ना समझे मैंने अपने दिमाग से कमाया, मैंने अपनी ताकत से कमाया, मैंने अपनी होशियारी से कमाया। नहीं नहीं, ये तो अगर होशियारी से कमाने वाला मसला होता, कितने होशियार लोग भीख मांगते हुए नजर आते हैं। अगर मेहनत से कमाने वाला मसला होता तो कितने ऐसे लोग हैं सारी जिंदगी मेहनत करते लेकिन दूसरों के मोहताज रहते हैं, और कितने बेवकूफ और कितने सुस्त लोग ऐसे हैं जो पैसों की रेल पेल के अंदर खेलते हुए नजर आते हैं। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर है, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले हैं, जो मुकद्दर है अल्लाह ताला वो जरूर अता फरमाएगा। असल में ये बातें गरीबों को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती हैं, पैसे वाले लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती है। वो ये समझते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं बस ये हमारा कमाल है। ये उनको उस वक्त समझ में आता है जब उनका कारोबार बैठ जाता है और फिर उसके बाद में वो जो है वो चक्कर लगाते हैं बाबाओं के यहाँ और उलमा के यहाँ कि तावीज़ दे दो मेरा कारोबार अच्छा हो जाए। तो शैतान का तो काम यही है। क्या फरमाया, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़रा, शैतान तुमको मोहताजी से डराता है। यानी शैतान कहता है ये मत करो वरना गरीब हो जाओगे, ये मत करो, बल्कि नेक कामों में देने से रोकता है ताकि बंदा कहीं गुर्बत का शिकार ना हो जाए। एक आबिद के बारे में मैंने पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, मौला मुझे शैतान इब्लीस दिखा दे। बार बार उनको मना किया गया, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसको देखने की दुआ मत करो, आफियत का सवाल करो अल्लाह की बारगाह में। लेकिन वो आबिद जिद के ऊपर अड़े रहे कि अल्लाह मुझे इब्लीस को दिखा दे। आखिर एक दिन दुआ कबूल हुई, इब्लीस उसके सामने आ गया आबिद के। अब जब इब्लीस को देखा तो आबिद ने इरादा किया कि इसको मारूं मैं। मारने के लिए आगे बढ़े तो इब्लीस ने क्या कहा,
اے عابد اگر مجھے یہ پتا نہیں ہوتا کہ تمہاری عمر 100 سال کی ہے تو آج میں تم کو ہلا کر کے رکھ دیتا. بس اتنا کہا اور بھاگ گیا. اب عابد کو کیسے اس نے چٹکیوں کے اندر گمراہ کر دیا کہ یہ ابلیس مجھ سے اس لیے بھاگ رہا ہے کہ ابھی مجھے مار نہیں سکتا, میری عمر 100 سال کی ہے, تب تو بڑی لمبی عمر ہے, ابھی تو آرام سے عبادت کریں گے. پھر وہ گناہوں کے اندر مگن ہو گیا اور گناہ کرتے کرتے اسی حالت کے اندر مر گیا. بتاؤ بندہ سمجھ بھی نہیں پاتا ابلیس چٹکیوں میں کیسے اس کو گمراہ کر کے لے جاتا ہے. بتاؤ ایک جملہ اس نے بولا اور بول کر کے نکل گیا. تو یہ ابلیس اور شیطانوں کا کام یہی ہے, بندوں کو رائے حق سے اسی طرح وہ روکا کرتے ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی مقدر کی ہے بندے کو مل کر کے رہتی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ بزرگ جنگل سے گزر رہے ہیں, اچانک ان کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کیا اور شیطان ان کو بہکانے لگا اور بہکاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم اس راستے سے جا رہے ہو, یہاں پہ تو کوئی قافلہ بھی نہیں گزرتا ہے, تمہاری روزی کا انتظام کہاں سے ہوگا, تمہارے پاس میں راستے کا خرچہ بھی نہیں ہے. اب وہ اللہ کے ولی تھے, اللہ کے اوپر اگر اطمینان اور یقین کمزور ہو جائے وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے اللہ کے وعدے کے اوپر, اللہ کی قسم کے اوپر یقین ہے, میں اسی راستے سے جاؤں گا اور بغیر زیادہ راہ لیے ہوئے جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں گھی اور شہد کھاؤں گا اور اسی وقت کھاؤں گا جب مجھے کوئی اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا. اب آپ سوچیں جنگل کے اندر ایسا راستہ جہاں سے کبھی کوئی گزرتا بھی نہ ہو, وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے گھی اور شہد کون کھلائے گا. لیکن بزرگ کو پتا تھا جو رب نے مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. وہ چلتے رہے, وہاں پہ کوئی آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اور نہ کوئی آ سکتا تھا. اتفاق کی بات ہے ایک قافلہ راستہ بھول گیا اور راستہ بھول کر کے اسی غلط راستے سے آنے لگا. اب بزرگ نے دیکھا تو بزرگ زمین پر لیٹ گئے کہ تاکہ یہ لوگ مجھے دیکھ نہ پائیں, مجھے شیطان کو پوری طرح سے ہرانا ہے. میں بزرگ کہتے میں لیٹ گیا تاکہ مجھ کو دیکھ نہ پائیں. لیکن اچانک وہ گزرتے گزرتے ان کی نظر پڑ گئی. وہ قریب میں آئے, وہ کہتے میں آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا, اب لیٹا ہوا ہوں. وہ کہے کہ لگتا ہے کہ مسافر ہے. بولے یہ کوئی مسافر ہے اور لگتا ہے کہ یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے, جلدی سے اس کو کچھ کھلایا جائے. گھی اور شہد نکالا اور نکال کر کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے. بزرگ کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا, شیطان کو مجھے آج دکھانا تھا, اللہ نے جو فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا. کہتے میں نے اپنے دانتوں کو پوری طاقت سے بند کر لیا کہ اگر یہ طاقت لگائیں گے تب بھی میں نہیں کھاؤں گا میں. اب کہتے پوری طاقت سے میں نے جب منہ کو بند کیا, انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب اس کے اندر منہ کھولنے کی ہمت بھی نہیں ہے. اور پھر آگے بڑھے اور پوری طاقت سے انہوں نے جبڑوں کو کھولا اور اس کے اندر گھی اور شہد ڈالنے لگے. تو بزرگ مسکرا پڑے. قافلے والے کہنے لگے تو کوئی دیوانہ لگتا ہے. کہا میں دیوانہ نہیں ہوں, رب کے وعدے پہ مجھے یقین ہے. شیطان مجھے بہکانا چاہتا تھا, میری جو روزی ہے میں نے کہا وہ مل کر کے رہے گی. بتاؤ میں نے اپنے منہ کے اندر اس روزی کو روکنے کے لیے کتنی کوشش کی, لیکن اللہ نے جو مقدر کر دیا تھا تم کو زبردستی میرا منہ کھول کر کے منہ کے اندر وہ روزی داخل کرنا پڑا. تو یہ اللہ کی ذات پہ جو بندہ یقین رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی عطا فرماتا ہے. لیکن چونکہ یہ تو اللہ والوں کی باتیں ہیں, ہمارا وہ یقین نہیں ہے. لیکن اتنی بے یقینی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے وعدوں کو بھول جائیں, اللہ کی قسم کو بھول جائیں, اللہ نے جو ذمہ کرم پہ لیا ہے اس کو بھول جائیں اور سوچیں کہ دنیا والوں سے اگر ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سے غلط طرح کا معاملہ نہیں کریں گے تو ہمیں روزی نہیں ملے گی. یہ غلط تصور شیطان لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے. ایک طالب علم جو پڑھنے کے لیے گئے اور جب پڑھنے کے لیے پہنچے ایک مسجد کے اندر انہوں نے قیام کیا. شیطان نے ان کو بہکایا, یہ مسجد آبادی سے باہر ہے, یہاں پہ کوئی آئے گا نہیں, لہذا تم آبادی میں جاؤ تاکہ تمہیں کھانے کے لیے مل جائے. اس طالب علم نے کہا کہ اللہ نے جو روزی کا وعدہ کیا ہے, پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کوئی زمین پہ چلنے والا ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو, مجھے روزی یہیں پر ملے گی. اور پھر وہ طالب علم آبادی سے دور ہی ٹھہر گیا اور کہا جب تک کوئی مجھے حلوہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گا میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا. اب اتفاق کی بات رات ہو گئی, بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو نہ ملا. اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں. رات کا وقت ہوا, مسجد کا دروازہ بند ہو گیا, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جب اس طالب علم نے دروازہ کھولا, ایک بڑھیا عورت ہے, ساتھ میں اس کا بیٹا ہے. وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں نے اپنے گھر پہ حلوہ بنایا تھا, میرے بیٹے نے قسم کھائی ہے کہ مسجد میں رکے ہوئے کسی مسافر کے ساتھ ہی میں یہ حلوہ کھاؤں گا. اب آگے دروازہ کھولا, وہ آگے بڑھے, بڑھیا نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنایا اور میرے منہ کے اندر نوالا دیا. دیکھو اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں کہ بندہ جہاں سے تصور بھی نہیں کر سکتا پروردگار عالم وہاں سے انہیں روزی عطا فرماتا ہے. یہ جو میں نے آج جو یہ ٹاپک بنایا, اس عنوان کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, میرا مقصد صرف اتنا ہے. اور میں نے اس
مقصد کے تحت آج اس عنوان پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ روزی کے معاملے کے اندر بڑی بے یقینی کا شکار ہو رہے ہیں، بڑی بے اطمینانی کا شکار ہے، اور بہت سے لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بالکل روزی کے معاملے میں بھول ہی جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں سے ہمارا برابر ملنا جلنا رہتا ہے، ان کی باتیں سنو تو دل پر جو ہے وہ بڑی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے کا کیوں؟ کا اس لیے کہ نوکری ہی ایسی ہے، جس نوکری کی وجہ سے نماز چھوڑنا پڑے، علماء فرماتے ہیں ایسی نوکری کرنا حرام ہے۔ نماز نہیں پڑھتے کا دکان کا معاملہ ہی ایسا ہی ہے کہ میں جو ہے وہ اس وقت دکان کے اوپر بیٹھا رہتا ہوں، نماز کے لیے نہیں آ سکتا، یعنی روزی کے مسئلے کو لے کر کے اللہ کے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک دو باتیں بتائی ہیں، ورنہ کتنے لوگ وہابیہ کو جو بلاتے ہیں شادیوں میں کا کیوں بلاتے ہو؟ کا کاروباری ریلیشن ہے، یعنی ان کا یہ سوچنا ہے کہ اگر گستاخان رسول کو نہیں بلائیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا۔ روزی کے معاملے میں اتنی بے یقینی، اتنی جو ہے وہ بے اطمینانی کا اظہار دیکھ کر کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ دنیا کے عام لوگوں کی قسم مان لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم یاد فرمائی روزی دینے کے معاملے میں، ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک کافر آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد میں کہا کہ مجھے کچھ قرآن کی تعلیم دیجئے۔ بزرگ نے اس کو قرآن کی وہی آیت کریمہ سنائی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی تمہارے جو رزق کا معاملہ ہے اللہ نے جس کا وعدہ کیا وہ متعین ہے اور وہ سب مقرر ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے۔ اب وہ بندہ چلا گیا، ایمان قبول کر کے چلا گیا۔ ایک زمانے کے بعد میں اس اللہ کے ولی کی اس نو مسلم سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ بڑی عجیب خستہ حالی میں زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جس دن سے آپ نے کہا تھا کہ رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، میں نے کبھی روزی کی فکر نہ کی، اللہ تعالیٰ مجھے روزی دیتا رہتا ہے۔ آپ نے ایک ہی آیت کریمہ سنائی تھی، ساری زندگی گزر گئی، اسی آیت کریمہ پہ عمل کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آگے بھی کچھ مجھے سنائی ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کی بعد والی آیت کریمہ اس بزرگ نے پڑھی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، یعنی اللہ نے اس کے اندر قسم ارشاد فرمائی کہ روزی کا وعدہ میں نے لیا ہے۔ جب اس نو مسلم نے سنا تو کہا کہ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، کیا بندوں کو اللہ کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا بندوں کو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ کیا ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ کی بات کے اوپر اطمینان نہیں ہے؟ اللہ نے قسم کا ذکر کیوں کیا؟ اور اس نے بار بار یہ کہا اور وہ تڑپا، اور تڑپ کر کے اس کی روح پرواز کر گئی کہ بتاؤ اللہ کو اتنا ناراض کیا بندوں نے کہ رزق کی جب بات آئی تو اللہ کو قسم ارشاد فرمائی، اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ حضرات مکرم، یہ آیات کریمہ ایک بندہ مومن کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، اور جن کا اللہ پہ ایمان بڑا کمزور ہے اور جن کا اللہ کے اوپر یقین کمزور ہے، ان کے اوپر ان باتوں کا کوئی اثر خاص ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک بندہ مومن کے دل کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری کرتی ہے، اور جو میں نے ابھی حدیث قدسی پڑھی وہ تو انسان کو جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دے جو میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو اس کو کوئی اور خدا بنا لینا چاہیے، کوئی اور خدا تلاش کر لینا چاہیے۔ بتاؤ یہ کتنی سخت ڈانٹ ہے، کتنی سخت ڈپٹ ہے یہ، لیکن بندہ اس کے باوجود بھی رزق کے معاملے کے اندر پریشان ہوتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے بندہ روزی کمائے، حلال راستوں سے کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ نیک راہ کے اندر خرچ کرے اور حرام کام کی طرف نہ بڑھے، حلال طریقے سے روزی کما کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کرے۔ اس لیے کہ بندہ مال کے ذریعے بہت ساری نیکیاں کر سکتا ہے، اور دنیا کے اندر اللہ نے جتنا مقدر کر دیا ہے اگر بندہ نہیں چاہے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گا، اور بندہ اتنا کمانے کے لیے دوڑ بھاگ کرے گا ہی کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں بندہ حرام کا ارتکاب کرے، اللہ پہ بھروسہ نہ کر کے دنیا والوں پہ بھروسہ کرے، اور پھر رزق کے معاملے میں محتاجی سے اتنا ڈرے کہ نیک کاموں کے اندر خرچ کرنے کے لیے آگے بھی نہ بڑھے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم نے یہاں پر رضائے مصطفیٰ اسلامک سینٹر جب قائم کیا تھا تو اس وقت میں نے شروع کے اندر یہ کہا تھا کہ جو لوگ اپنی فیس جمع نہیں کر سکتے ہیں اس کی فیس کا انتظام ہم لوگ اپنی طرف سے کریں گے، کچھ لوگوں سے انتظام کرائیں گے۔ تو اسی پہلی میٹنگ کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہہ رہا تھا کہ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اگر وہ تعاون کرنا بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت میں نے یہی کہا تھا ہمیں تعاون کرنے والوں پہ بھروسہ نہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، لاک ڈاؤن کے بعد میں ہمارے سینٹر کا جتنے لوگ تعاون کرتے تھے سب نے تعاون کرنا بند کر دیا۔ 2-3 سال ہو گئے الحمدللہ ہمارا سینٹر اس وقت بھی شان سے چل رہا تھا اور آج بھی شان سے چل رہا ہے۔ تو بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے، ہم دنیا والوں کے بھروسے قدم نہیں اٹھاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے دیتا ہے؟ جب وہ فرما دیا رب نے خلقکم ثم رزقکم، اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر اللہ نے رزق دیا ہے۔ جب اس نے فرما دیا ان اللہ رزاق، اللہ تعالیٰ بڑا رزق دینے والا ہے۔ جب اس نے فرما دیا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ
اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ زمین پہ چلنے والے ہر ایک کو روزی دے۔ جب اس نے فرما دیا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم بے شک یہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو دنیا والوں کے بھروسے ٹھوکریں کھاتے رہنا۔ حضرات مکرم حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگل کے اندر 12 سال تک اس حالت کے اندر گزارے کہ ہر میل پر وہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ 12 سال کے بعد میں ہارون رشید بادشاہ جب وہاں سے گزرا، کہنے لگا کہ 12 سال سے آپ جنگل میں ہیں، آپ نے کیا پایا یہاں پر اور کیسے آپ کی زندگی گزرتی ہے؟ کہتے ہیں جو لوگ اپنی دنیا کے لیے دین کو برباد کرتے ہیں ان کو نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے، لیکن جو اپنے دین کے لیے اپنی دنیا کو برباد کر دیتے ہیں اللہ انہیں دین بھی عطا فرماتا ہے اور دنیا کی دولتیں بھی نصیب فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا رزاق ہے، بڑا کریم ہے، کماؤ حلال طریقے سے کماؤ، لیکن میرا آقا نے فرمایا ابن مسعود فکر مت کرنا جتنا مقدر ہے اتنا ہی ملے گا، اور جو مقدر نہیں ہے وہ تمہارے پاس میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو بس اللہ کے بھروسے آگے بڑھتے رہو، اور اللہ تعالیٰ اگر عطا فرمائے تو دینی کاموں کے لیے دو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی دین کے لیے دے کر کے فقیر ہو گیا ہو، لیکن ہم نے بہت سنا ہے جو دین کے لیے نہیں دیتے تھے وہ جو ہے وہ برباد ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی خوب مدد فرماتا ہے۔ حضرات مکرم لہذا رزق کے معاملے کے اندر دنیا والوں پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ کے اوپر اپنا یقین مضبوط کریں۔ اللہ رب قدیر ہمیں کامل یقین اور اپنی ذات پر کامل اطمینان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔